آدھی کھجور تو میں نے دی تھی، کہا تیری اخلاص کی قیمت کو تیرا رب جانتا تھا، تو نے آدھی دی تھی، تیرا اللہ تیری اسی آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا اور آج یہ سارا ڈھیر اسی کھجور کا ہے۔ احسان کیجئے اللہ کے لیے، نیکی کیجئے اللہ کے لیے، لیکن کسی کو نیکی جتلائیے نہیں۔ تیری فلاں مصیبت میں کام آیا، تیری فلاں مصیبت میں جب آپ نے جتلانا شروع کر دیا، ثواب تو گیا، آپ کے اوپر گناہ لازم آیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اور یہ بیماری بھی معاشرے کے اندر عام ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے کا لیا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بازار سے سامان لاتا، مثال کے طور پہ کوئی چیز اس نے 20 روپے کی خریدی، گھر لا کے اپنی بیوی کو بیچ دیتا۔ ہیلے بھی تو بنی اسرائیل کی قوم سے ہم نہیں سیکھے نا، اسے کہتا کتنے کی لے گی، وہ کہتی 25 کی لوں گی، چلو 25 کی رات کو بیچ دی۔ چیز دکان پہ پڑی ہے، زبانی سودا بیگم سے ہو رہا ہے، صبح جب اٹھا دکان پہ جانے لگا، کہا یہ مجھے بیچو گی، کہا ہاں 30 کی بیچوں گی، کہا نہیں 30 تو زیادہ ہے، 28 کی لوں گا، کہا چلو 28 کی دی۔ اب یہ دکان پہ آیا، گاہک آتا ہے کتنے کی، کہتا 35 روپے کی، کہا 35 روپے کی، کچھ شرم کرو، بازار میں تو یہ 25 کی مل رہی، کہا اللہ کی قسم 28 کی میری اپنی خرید ہے، 28 کی تو میں نے خریدی ہے، تجھے اچھا چل میری خرید بھی نہیں دیتا، نہ دے 2 روپے مجھے نقصان میرا، 26 تو لے لے، اب لے کر تو 20 کی آیا، 6 روپے تو پرافٹ ہو گیا۔ اب یہ بظاہر اس کو چند پیسے نظر آتے ہیں اور آخرت کی بربادی نظر نہیں آتی کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والا امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ اس کو پاک کرے گا، نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کے بارے میں، تکبر کا بڑا بھیانک انجام ہے آخرت میں، یاد کر لیجئے۔ اور تکبر ہے کیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہماری وضاقت اچھی ہو، ہم اچھا لباس پہنے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو مالک پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر تکبر کی یہ تعریف موجود ہے، کہا تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا کیا مطلب؟ شاہ صاحب کے گھر کے اندر رشتہ مانگنے والا کوئی آرائی آ جائے، اب شاہ صاحب اس آرائی کا دین پسند ہے شاہ صاحب کو کہ بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مواحد ہے، مشرک نہیں ہے، قبر کا پجاری نہیں ہے، غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، قبروں کا طواف کرنے والا نہیں ہے، یا علی مدد کا بیج لگانے والا نہیں ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا مواحد بندہ ہے۔ ساری گلنا ٹھیک نے مولوی صاحب، لیکن وہ ہے تھے ارائی نا، ہے تھے ارائی، ہم سید، ہم قریشی النسل، اور وہ ارائی، موچی، مسلی، کمار، جلاحا، کھیس بننے والا۔ اب سید کی بیٹی کھیس بننے والے گھر میں کیسے جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہندوازم کی تفریق آج قرآن پڑھنے والی امت کے اندر داخل ہو گئی، خاندان کے خاندان برباد، معاشرے کا معاشرہ برباد۔ گھر بیٹھی بیٹھی بچی کو بوڑھی کر لیں گے، کہیں گے خان کا رشتہ نہیں ملے گا تو خان اپنی بچی نہیں دے گا، ماڑا سید کو سیدانی نہیں ملے گی تو بچی نہیں دے گا۔ اجی مجبوری ہو نا تو امتی کی لڑکی لے لیتا ہے، لیکن سید امتی کو لڑکی دیتا نہیں ہے۔ ارے بھائی سارے ہی محمد کے امتی ہیں، تو کوئی خاص امتی آ گیا یا تو کسی اور نسل سے ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد کی امت میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو حقیر جاننا۔ آپ دیکھیے انسان اس کے سٹیٹس کا بندہ آتا ہے نا تو بڑی گرم جوشی سے اٹھ کر ملتا ہے، السلام علیکم، پورا ہاتھ اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ اور اگر کوئی کلرک بندہ آ جائے، کوئی غریب بندہ، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے، کوئی پرانے سے کپڑے، ہاں جی السلام علیکم، السلام علیکم، وہ 3 انگلیاں نا انگوٹھا یہاں رکھ کے السلام علیکم، السلام علیکم، ہاں جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ آپ دعوتوں کو دیکھ لیں، امیر لوگوں کی دعوت ہے، اپنے سٹیٹس کے لوگوں کی۔ میں کار کوٹھی والا ہوں، کار کوٹھی والے کو کھانے پر دعوت دوں گا، میرے کھانے پہ غریب
میرے کھانے پہ عام آدمی، میرے کھانے پہ معاشرے کا گرا ہوا آدمی. ارے تم نہیں جانتے معاہدوں کو. اللہ کے دربار میں قیمت سید قریشی ہاشمی کی نہیں ہے، شیخ خان راجپوت کی نہیں ہے، وہاں قیمت لا الہ الا اللہ کی ہے. امام الانبیاء نے کہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اگر وہ کسی کی سفارش کرے، سنیے اہل توحید کی قیمت کو سنیے، کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی، ان کے کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے، اگر وہ کسی کی سفارش کرے، کوئی سفارش قبول نہ کرے، وہ کسی مجلس میں داخل ہونے کی اجازت مانگے، ان کو اجازت نہ ملے، لوگ ان کو اتنا کمزور جانے، اللہ کی قسم ایسے موحد بندے اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں اور کہ اللہ تجھے قسم ہے تو یہ کام ضرور کرنا، تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھ کے وہ کام کر دیتا ہے. لوگوں کو حقیر جاننے کے مرض سے باہر نکلیے. اس ایک سید صاحب کا قصہ آتا ہے نا، اس کے محلے میں جب میت ہوتی، وہ سید صاحب خود افسوس کرنے کی بجائے اپنی پیڑھی سمجھتے ہو جس پہ بیٹھا جاتا ہے، چونکی پیڑھی لکڑی کی چھوٹی سی، وہ پیڑھی بیچ دیتا اور لوگ کہتے ہٹو بچو شاہ صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے، سید صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے. وہ پیڑھی رکھ دی جاتی، بھی سید صاحب مشغول ہے، شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی. جہاں میت ہوتی وہ شاہ صاحب کی پیڑھی چلی جاتی. شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی، یہ بھی بڑی عزت کی بات. مجھے خود اپنا لاہور کا واقعہ یاد ہے. لاہور میں ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گیا، وہ پورا علاقہ حجویری کو داتا ماننے والوں کا علاقہ تھا، اہل توحید ٹاواں ٹاواں تھے. تقریر ہوئی، روڈ کے اوپر ہی انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے. مجھے کہنے لگے تقریر کے بعد شاہ صاحب اندر آئیے آپ کے لیے کھانا الگ تیار ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں اپنے گھر سے آیا ہوں، لاہور میں میرا گھر ہے، وہیں سے کھانا کھا کر آیا ہوں، وہیں جا کر کھاؤں گا. کہا نہیں جناب، دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے. میں نے کہا اگر دعوت واقعی نہیں ٹھکرانی چاہیے تو یہ جو میرے مسلمان بھائی جنہوں نے درس سنا ہے، یہ جس پلیٹ میں بیٹھ کر وہ عام کھانا جو تم نے چاول اور چنے پکائے ہیں وہی ان کے ساتھ کھاؤں گا، میں الگ نہیں کھاؤں گا. اللہ ریاکاری سے بچائے معاملے کو واضح کرنے کے لیے اور پھر اس کا امت پہ ہونے والے اثر کے لیے بیان کرتا ہوں. میں وہیں نیچے بیٹھ کر کھانے لگ گیا. قریب ہی کوئی بریلوی ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جس نے پروگرام کروایا اس سے تاکیداً پوچھا یہ واقعی زیدی صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، زیدی سید ہیں، یہ واقعی سید ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل واقعی سید ہیں، ان کا شجرہ نسب ہے ہمارے پاس، ان کے پاس موجود ہے، یہ سید ہے. پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی دی. کہنے لگا وہ ہمارا شاہ صاحب جب آتا ہے نا، وہ سال کے پیچھے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک ہفتے ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے اور ایک ہفتے تک نہ ہماری ماں کو نہ ہمارے باپ کو اجازت ہوتی ہے وہ چارپائی پہ سوئے. اکیلے شاہ صاحب چارپائی پہ سوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے فرش پہ سوتے ہیں. لوگوں کو حقیر جاننا سید ہونے کے ناطے، قبیلے کے بڑے آدمی ہونے کے ناطے، ذات و پات کے ناطے، یہ تکبر ہے. اور تکبر کی دوسری تعریف کیا ہے؟ حق پہنچ جائے، قرآن کی آیت مل جائے، محمد کی حدیث مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کان سے ٹکرا جائے. قرآن حکیم میں سورۃ کہف کے اندر ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں. انسان ہونے کے ناطے جیسے تم انسان ہو، محمد بھی ویسے ہی انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں فرق ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو اور امام الکائنات ایک پلڑے میں ہو تو محمد کا پلڑا کائنات پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہے کون؟ بشر، نور من نور اللہ نہیں ہے. مسجدوں سے آواز سننے والوں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تمہارا یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کا دشمن ہے. قرآن عقیدہ دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر مثلکم، تم جیسے بشر ہیں. اب یہ قرآن کی آیت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل گئی، تکبر کیا ہے کہ جی گالتے ٹھیک ہے قرآن تے آیا ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے.